بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی کے بدلتے روپ اور دوہرے معیار کے نمونے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے۔ 8واں نمونہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ مرزا جی نے اپنے ریسرچ پیپر 5B میں حدیث نمبر 40 کے تحت صحیح مسلم کے حوالے سے ایک حدیث لکھی، جس میں دوسری سطر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یعنی سعد بن ابی وقاص سے پوچھا کہ آپ کو ابو تراب کو گالی دینے سے کس بات نے روک رکھا ہے۔ اب یہ گالی کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے ہم آپ کو وہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ مسلم شریف کے اندر اصل عبارت ہے ما منعک ان تسب ابا تراب، یعنی مرزا جی نے لفظ سب کا ترجمہ گالی کے ساتھ کیا ہے، لیکن اسی ریسرچ پیپر کی حدیث نمبر 18 کے تحت مسند احمد کے حوالے سے مرزا جی نے حدیث لکھی، اس کی چوتھی سطر میں لکھا ہے ترجمہ کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فلاں کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں مرزا جی کا عربی والا ریسرچ پیپر، اس میں حدیث نمبر 18 کے تحت الفاظ ہیں فَإِذَا رَجُلٌ يَسُبُّ فُلَانًا، یعنی اس حدیث میں بھی لفظ سب کا ہے، لیکن مرزا جی نے ترجمہ کیا ہے برائی کے ساتھ تذکرہ کرنا۔ حدیث نمبر 40 کے تحت اسی لفظ کا ترجمہ کیا ہے گالی دینا، اور حدیث نمبر 18 کے تحت اسی لفظ کا ترجمہ کیا ہے برائی کے ساتھ تذکرہ کرنا۔ اس لفظ کے ترجمے میں مرزا جی نے اتنا فرق کیوں ڈال دیا؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث نمبر 40 سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، وہاں اس نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منفی تأثر پیدا کرنا تھا، اس لیے وہاں لفظ سب کا ترجمہ اس نے کیا ہے گالی دینا، اور حدیث نمبر 18 میں لفظ سب کی نسبت سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہو رہی تھی، یعنی سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کیا فلاں پر، اور فلاں سے مراد ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ مرزا جی نے اس حدیث کی یعنی حدیث نمبر 18 کی صحت کے لیے السلسلۃ الصحیحہ للالبانی کا بھی حوالہ دیا ہے، اور السلسلۃ الصحیحہ کے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی صراحت ہے دوسرے طریق سے، اور اس طریق کے اندر شتم کا لفظ ہے، یعنی سب کا لفظ بھی ہے اور شتم کا لفظ بھی ہے، اور شتم کا لفظ سب کے مقابلے میں کچھ سخت ہوتا ہے۔ یہ دونوں الفاظ یہاں موجود ہیں، لیکن مرزا جی نے یہاں ترجمہ کیا ہے برائی کے ساتھ تذکرہ کرنا، یعنی سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق احادیث میں جو مرزا جی نے لکھی ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب کیا اور شتم بھی کیا، اور مرزا جی نے اس کا ترجمہ کیا ہے برائی کے ساتھ تذکرہ کرنا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہی ترجمہ کرنا چاہیے، گالی والا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن عجیب بات ہے کہ حدیث نمبر 40 کے تحت وہ چونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف وہاں نسبت تھی لفظ سب کی، وہاں مرزا جی نے ترجمہ کر دیا گالی دینا۔ آخر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک جگہ وہی لفظ ہے، بلکہ دو لفظ ہیں وہاں، سب بھی اور شتم بھی، وہاں ترجمہ ہو رہا ہے برائی کے ساتھ تذکرہ کرنا، اور دوسری جگہ صرف سب کا لفظ ہے، شتم کا لفظ نہیں ہے، سب کا لفظ ہے، وہاں ترجمہ ہو گیا گالی دینا۔ یہ دوہرا معیار آخر کیوں ہے؟ پیمانہ آخر کیوں بدل گیا؟ معیار کیوں بدل گیا؟ کیا یہ بے اصولی نہیں ہے؟ کیا یہ دو نمبری نہیں ہے؟ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ یہاں ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ مرزا جہلمی یہاں ایک اور دھوکہ دینے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا ما منعک ان تسب ابا تراب، انہوں نے لفظ سب کا استعمال کیا، تو اس کا ترجمہ وہ کہتے ہیں صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں موجود ہے کہ اس سے مراد ہے لعنت، اور سب کا مطلب تنقید نہیں سر، نہ، صحیح مسلم 6229 سب کا ترجمہ آیا ہوا ہے۔ آل مروان کیا کہتے تھے؟ لعن اللہ ابا تراب، نعوذ باللہ، لعنت بھیجتے تھے۔ وہ حدیث بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، وہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6229۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ پر آل مروان کا ایک آدمی عامل اور گورنر مقرر ہوا، حاکم مقرر ہوا، اس نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور اس نے حکم دیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شتم کریں۔ انہوں نے انکار کر دیا تو اس نے کہا چلو انکار کر دیا تو ایسا کہو کہ اللہ ابو تراب پر لعنت کرے۔ اب مرزا جی کہتے ہیں کہ آل مروان کے اس آدمی نے جب لعنت کا لفظ استعمال کیا تھا تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لفظ سب کا استعمال کیا اس کا ترجمہ لعنت بنتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو کہتے ہیں کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا۔ اب وہ واقعہ ہے آل مروان کے ایک آدمی کا جو مدینہ پر حاکم مقرر ہوا تھا، اس نے یہ لفظ استعمال کیے تھے، اور یہ واقعہ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
تو مرزا جہلمی اس واقعہ کو اس واقعہ پر فٹ کر رہا ہے نعوذ باللہ، اور یہاں آ کر مرزا جہلمی اپنا اصول بھی بھول گیا۔ مرزا جہلمی کا اصول ہے کہ لعنت گالی نہیں ہوتی۔ لعنت کہتے ہیں عربی زبان میں اللہ کی رحمت سے دور، یہ کوئی گالی نہیں ہوتی۔ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی پہ لعنت بھیجنا یہ گالی ہے، وہ گالی ہونے کی وجہ سے منع نہیں ہے، یہ کوئی گالی نہیں ہوتی، یہ کوئی گالی نہیں ہوتی۔ جبکہ لفظ سب کا ترجمہ یہ پیپر 5B میں گالی کے ساتھ کر چکے ہیں۔ جب لعنت گالی نہیں ہوتی تو پھر لفظ سب کا ترجمہ لعنت کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی اور واقعہ کو اٹھا کر زبردستی کیسے فٹ کیا جا سکتا ہے اس کو؟ لیکن کیا کیا جائے، جب انسان کسی کے بغض میں اندھا ہو جاتا ہے تو اس کو اس طرح کی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں۔